فآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ذلک خیر للذین یریدون وجہ اللہ واولئک هم المفلحون. پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق. یہ بہتر طریقہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، وہی فلاح پانے والے ہیں. وما آتیتم من ربا، جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے ارادے سے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. خیرات، یہاں پر جو اشارہ کیا گیا ربن یہاں پر مراد تحفہ ہے، ربا نہیں ہے مراد. یہ ربن جو ہے اس سے مراد ہے تحفہ. تحفے کے بارے میں اسلام کا مزاج کیا ہے کہ خیرات کی طرح تحفے ایکسپیکٹ نہیں کیے جاتے، مانگے نہیں جاتے. انسان کی جو حیثیت ہو، انسان اس حیثیت سے تحفہ دے. انسان سامنے والے کی حیثیت دیکھ کر تحفہ نہ دے، انسان اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دے. اصل چیز تحفے کے دیے جانے کے پیچھے افیکشن اور محبت ہے، وہ پرائس ٹیگ نہیں ہے جس پرائس ٹیگ کی وجہ سے وہ تحفہ دیا جائے. اصل چیز وہ جذبات ہیں جس سے تحفہ دیا جاتا ہے. تو تحفے کے پیچھے خلوص اہم ہوتا ہے. تحفے دیے جانے اسلام کے اندر تحفے کا لین دین پسندیدہ ہے، اور آپس میں ضرور تحفے ایکسچینج کریں. تحفے کے لیے ایک چیز اور بھی خیال رکھیں. مثال کے طور پر آپ نے مجھے ایک تحفہ دیا، اب کیا میں اس تحفے کو آگے کسی کو دے سکتی ہوں؟ جی ہاں، اسلام کا مزاج یہی ہے. آپ نے مجھے تحفہ دے دیا، ہو سکتا ہے میں اسے آگے کسی کو دے دوں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے بعض مرتبہ ایک تحفہ کسی صحابی نے دیا ایک صحابی کو، اس کے بعد وہ تحفہ ان صحابی نے کسی اور کو دیا، ان صحابی نے کسی اور کو دیا، ان صحابی نے کسی اور کو دیا، اور واپس یہ انہی کے پاس پہنچ گیا جنہوں نے فرسٹ ٹائم دیا تھا. تو انہوں نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا اس کے اوپر کہ لو میرے تحفے کی قدر بھی نہیں کی، میرے تحفے کو استعمال بھی نہیں کیا. نہیں، آپ نے جو تحفہ دے دیا، لینے والے نے اس کی قدر آپ کے جذبات سے لے لی، آپ کی محبت کا اس کو اندازہ ہو گیا. تو تحفے کو سود بنا کر نہیں دیا جاتا، تحفہ قرض کی شکل میں نہیں ہوتا، نہ تحفے کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے. بچے برتھ ڈیز کیوں کرتے ہیں؟ زیادہ لوگوں کو بلائیں، زیادہ فرینڈز کو بلائیں. کیوں؟ مزہ آئے گا یا تحفے ملیں گے؟ تحفے ملیں گے. تحفہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. بعض گھرانوں میں، اب تو شاید نہیں ہوتا، ایک دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب شادی بیاہ کے موقع ہوتے تھے اور وہ جو لوگ تحفہ دیا کرتے تھے، وہ تحفہ بھی کیا ہے، ہمارے گردنوں کا ایک طوق ہے جس کو ہم سلامی کے نام پر دیتے ہیں. اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آج بھی آپ اپنے آپ کو اس طوق سے آزاد کر سکتے ہیں. کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ جب جائیں گی تو ضرور دلہا یا دلہن کو سلامی دیں گی. آپ گفٹ کسی وقت بھی دے سکتی ہیں، ضروری نہیں شادی کے موقع پر دیا جائے. ہم نے کیونکہ ملنا جلنا ویسے ہی چھوڑ دیا، ہماری ملاقات ہی شادیوں کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے یا کسی کے انتقال کے اوپر ہو رہی ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بعد میں کون ملے گا، چلو شادی کے موقع پر ہی دے دیتے ہیں. تو یہ جو سلامی کو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے، یہ بڑی غلط بات ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. گردنوں کے طوق ہیں، اور پھر لفافے کے اندر کیا رکھنا ہے وہ بھی انسان دیکھتا ہے سامنے والے کے حساب سے. ایک دور تھا کہ جب سلامی دیا کرتے تھے تو لوگ لفافہ کھول کے دیکھتے تھے، اچھا اتنے، اور پھر لکھ لیا اس کے نام کے ساتھ. اور لکھتے کیوں تھے؟ لکھنے کا مزاج کیا تھا؟ کیا بڑا کوئی فارغ بیٹھا ہے حساب کتاب کرنے کے لیے؟ لکھنے کا مزاج یہ ہوتا تھا تاکہ جب ہم ان کے گھر شادی پر جائیں گے تو ہم اتنا ہی لوٹائیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے یا اس سے کم نہیں دیں گے، اتنا ہی کم سے کم لوٹانا ہے ہمیں. یہ مزاج ہوتا تھا. تحفہ کیا بن گیا؟ تحفہ بوجھ بن گیا، تحفہ توق بن گیا، تحفہ اسر اور اغلال کی کیٹیگری میں آ گیا. اسلام اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتا. تحفے کا معاملہ سودی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. تحفہ جو ہے وہ بھیک کی طرح مانگا نہیں جاتا. ہمارے بچوں کے اندر ایک یہ چیز بھی ٹینڈنسی ڈیولپ ہو گئی عیدی کے بارے میں. بری بات نہیں ہے، لیکن بچے اتنی عیدی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، اتنی عیدی کہ وہ امیجن کر رہے ہوتے ہیں کہ اس عید پر تو اتنے پیسے جمع ہو جائیں گے، اماں یہ دیں گی، ابا یہ دیں گے، خالہ یہ دیں گی، پھپھو یہ دیں گی، پھپھا یہ دیں گے، خالو یہ دیں گے. یہ مزاج پسندیدہ نہیں ہے. تحفہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. اور آپ اس چیز کو اپنے خاندان میں کیسے پروموٹ کر سکتی ہیں، اس مزاج کو اپنے خاندان میں کیسے لا سکتی ہیں؟ بغیر اوکیزنز کے تحفے دیجیے. عید پر دیں، یقیناً ایک مسلمانوں کا حلال سیلیبریشن ہے، مسلمانوں کی جائز سیلیبریشن ہے، بالکل دیجیے. تحفے دینے سے محبت بڑھتی ہے. عید کے اوکیزن کو آپ ضرور رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جب ایک دوسرے کو تحفے دیں بغیر اوکیزن کے دیں، بغیر کسی موقع کے دیں، تاکہ محبت ڈیولپ ہو ایک دوسرے کے لیے، اور ہمیشہ اپنی جیب دیکھ کے دیں. اور لینے والا
اس کے خلوص کو دیکھیں جس کے خلوص کی وجہ سے وہ تحفہ دیا گیا ہے. ورنہ کیا ہوگا کہ تحفہ جو ہے وہ ایک بوجھ بن جائے گا. اور ہمارے معاشرے میں تحفہ بہت بوجھ بنا ہے. لوگ شادیوں میں جاتے نہیں ہیں اس لیے کہ ہم تحفہ نہیں دے سکتے. ان گھرانوں کو دیکھیں جن گھرانوں کے اندر لگی بندھی تنخواہیں آتی ہیں, جو ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے لوگ ہیں, جن کے پاس کوئی گورنمنٹ جاب ہے, ان کے پاس ایک فکسڈ اماؤنٹ آتی ہے. سال کے مہینے کے اینڈ پر کوئی شادی آ جائے تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. تو کیا قرضہ لے کر تحفہ دیں گے؟ بغیر تحفے کے بھی شادی میں جایا جا سکتا ہے. کسی کے گھر تحفہ لے کر جانا اچھی بات ہے, لیکن کوئی فرض نہیں ہے کہ جب تک ہم ہاتھ میں کچھ لیں گے نہیں ہم کسی کے گھر جا نہیں سکتے. یہ نہیں ہے, ہمارا مزاج بن گیا. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں لوگ کیا کہیں گے. پھر وہی بات, لوگ کیا کہیں گے, کیا بن گئے ہم, پیپل کانشیس یا گاڈ کانشیس؟ پیپل کانشیس. ہم اس لیے تھوڑی کہتے ہیں کہ نہیں ہم تحفہ ضرور لے کر جائیں گے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ کی لین دین کو پسند کیا. ہم کہتے ہیں نہیں اچھا نہیں لگتا نا, برا لگتا ہے. پہلی دفعہ جا رہے ہیں, ایک تو پہلی دفعہ جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے, آخری دفعہ جا رہے ہیں تو برا لگتا ہے, باہر سے آئے ہیں تو برا لگتا ہے, واپس جا رہے ہیں باہر سے تو برا لگتا ہے. بس تحفے جو ہیں وہ ہم نے ایک قرضی معاملہ بنا لیا ہے. سود کی طرح تحفے ہمارے سروں پر سوار رہتے ہیں. ہم محبت کے ساتھ تحفے نہیں دیتے, ہم مصیبت کے ساتھ تحفے دیتے ہیں. جب آپ کی جیب اجازت دے آپ تحفہ دیں, جب آپ کی جیب اجازت نہ دے آپ تحفہ نہ دیں. اور اس چیز کو رواج ڈالیں, اس چیز کو واپس ریوائیو کریں. شادیوں کے اوپر مت لے کے جائیں تحفہ. اس سے کیا ہوگا, بعض لوگ اتنے عقل مند ہیں, اللہ ان کو اور ہمت اور ایمان دے, وہ کارڈ پہ لکھ دیتے ہیں. اب لوگوں نے لکھنا شروع کر دیا, ہمیں کسی تحفے کی ضرورت نہیں ہے, صرف آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے, اور کوئی چیز نہیں لیتے. شادی کے بعد ان کے گھر جائیں, شادی کے بعد ان کو اپنے گھر بلائیں, ان کو اپنے گھر بلا کر تحفہ دیں, اور عزت ہوگی ان کی. تو ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو تحفے کی شکل دیکھی ہے جو بگڑ گئی ہے, اور وہ تحفہ جو ہم نے صرف اور صرف وصول کرنے کی چیز اور زبردستی دینے کی چیز اور مصیبت بنا لیا ہے, اس کو بھی ہمیں اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تمہیں رزق دیا, پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے, پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی کام بھی کرتا ہو؟ پاک ہے وہ اور بہت بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر, خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے. کیوں؟ تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, شاید کہ وہ باز آ جائیں. اسلام تو ایسا ملک ہے کہ اسلام تو ایسا دین ہے جس نے جانوروں کے خیال رکھنے کے رائٹس دیے, درختوں کے خیال رکھنے کے رائٹس دیے, درختوں کو اس کا حق دے دینے کو کہا. مگر انسان جب اللہ کی کتاب سے پلٹ گیا تو اس نے دنیا کے اندر نہ صرف مورل پولوشن پھیلائی بلکہ انوائرمنٹل پولوشن بھی بہت زیادہ پھیلائی. اور پولوشن بھی فساد کی ایک شکل یہاں پر بتا دیا گیا. ترقی یافتہ ممالک نے بھی آج بہت پولوشن پھیلائی ہے. ہم اس وقت مورل پولوشن کی نہیں, انوائرمنٹل پولوشن کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ نے کہا یہ بھی انسان کی اپنی ہی ہاتھوں کی کمائی ہے. اتنے بڑے بڑے فیکٹریز بنا دیے, اتنی بڑی بڑی ملز لگ گئیں, اور ان کا جو ویسٹیج ہے وہ کسی کے کھیت میں جا رہا ہے, کسی کی فیلڈ میں جا رہا ہے, کہیں وہ پینے کے پانی کے اندر ویسٹیج جو ہے شامل ہو رہا ہے. یہ سب پولوشن انسانوں کا پھیلایا ہوا ہے. اللہ کے نظام, دیے ہوئے نظام کے مطابق ترقی کرتے تو یہ چیز جو ہے یہ بھی سٹریم لائنڈ ہو جاتی. اللہ نے بتایا ہے, اللہ نے دنیا کے مسائل کو اس قرآن میں بیان کر دیا ہے. دنیا جو 4 طرح کے بیسک مسائل میں ہمیشہ شکار رہی. مرد اور عورت کا معاملہ, مرد کی بات مانی جائے گی یا عورت کی بات مانی جائے گی, مرد کے حقوق کو پریفرنس ملے گی یا عورت کے حقوق کو پریفرنس ملے گی, اس کا حل بھی قرآن نے دے دیا. دوسرا مسئلہ اکنامک کرائسس, کیا کہ مثال کے طور پہ لیبر ورسز جو ہے جی ایم, باس ورسز امپلائی, باس کی بات مانی جائے گی یا امپلائی کی بات مانی جائے گی. اللہ نے اس کے حل بھی بتا دیے اس کتاب کے اندر. پھر اللہ تعالیٰ نے گورنمنٹ ورسز نیشن, اس کی بات بھی بتا دی. حکومت کی بات مانی جائے گی یا عوام کی بات مانی جائے گی, اللہ نے بیلنس دے دیا ہے. اس کتاب کو قائم تو کرو. اور چوتھا بڑا مسئلہ باڈی ورسز سول, جسم بمقابلہ روح, ان دونوں میں سے کس کا بیلنس رکھا جائے گا, اللہ نے یہ بھی دے دیا ہے. تو اللہ نے تو, شریعت نے تو ہر مسئلے کا حل دے دیا ہے. اگر میں اور آپ شریعت کو نافذ نہ کریں, شریعت کو ٹریڈ اور فائنانس اور مارکیٹنگ اور بزنس کے اندر نہ لے کر آئیں, تو یہی انوائرمنٹل پولوشن اور مورل پولوشن ہمیں اپنے گرد نظر آئے گا جو آج نظر آتا ہے. بس اے نبی ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے, ان میں سے اکثر مشرک ہی تھے. اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں, قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے.
جس نے کفر کیا ہے اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے، اور جن لوگوں نے نیک عمل کیا ہے وہ اپنے ہی لیے فلاح کا راستہ صاف کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ایمان لانے والوں اور عمل صالح کرنے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے۔ یقیناً وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ انہ لا یحب الکافرین، جو فساد کریں، جو اللہ کی بات نہ مانیں، جو عمل صالح نہ کریں، اللہ نے ان کو کہہ دیا کافر۔ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے بشارت دینے کے لیے اور تمہیں اپنی رحمت سے بہرہ مند کرنے کے لیے، اور اس غرض سے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو۔ ہم نے تم سے پہلے رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر جنہوں نے جرم کیا ان سے ہم نے انتقام لیا۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پر حق تھا کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ اللہ ہی ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء، وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے اور وہ بادل اٹھاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو آسمان میں پھیلاتا ہے جس طرح چاہتا ہے اور انہیں ٹکڑیوں میں تقسیم کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے بادل میں سے ٹپکے چلے آتے ہیں۔ یہ بارش جب وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے برساتا ہے تو وہ یکایک خوش و خرم ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کے نزول سے پہلے وہ مایوس ہو رہے تھے۔ کائنات مستقل اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے۔ ایک انسان ہی ہے جو تھک تھک کر بیٹھ جاتا ہے، ہائے میں تھک گئی، کلاس سے گئے تو تھک گئے، قرآن پڑھا تو تھک گئے، تراویح پڑھی تو تھک گئے، افطار کیا تو تھک گئے، سحری کھائی تو تھک گئے، فجر نہیں پڑھی جا رہی، بڑے زوروں کی نیند آ رہی ہے۔ بات بات پر انسان تھک جاتا ہے۔ انسان کے اندر کاہلی ہے کہ نہ انسان اپنے جیسے انسانوں کا حق ادا کرتا ہے، نہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ تو جب اس نے یہ حقوق نہیں ادا کیے تو اللہ نے کہہ دیا کہ اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ کائنات کی طرف تو دیکھو، کیسے ہوائیں جو ہیں بادلوں کو اڑاتے لے کر آتی ہیں، پھر بادل اکٹھے ہوتے ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ جس علاقے پر چاہتا ہے بارش برسا دیتا ہے۔ اللہ نے کہا یکایک وہ خوش و خرم ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے ہمارے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اللہ ہمارے شہر کے اوپر بھی اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ دیکھو اللہ کی رحمت کے اثرات کہ مردہ پڑی ہوئی زمین کو وہ کس طرح جلا اٹھاتا ہے۔ ان ذالک لمحیی الموتى، یقیناً وہ مردوں کو زندگی بخشنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ مردہ زمین کے اوپر بارش برسا کے وہاں سے پودے نکال سکتا ہے تو اللہ سوئے ہوئے مردوں کو، ڈیکمپوز ہوئے ہوئے مردوں کو اپنے ایک حکم سے قیامت کے دن کیوں نہیں کھڑا کر سکتا؟ روز محشر ایک آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا اور جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں وہ سب ایسے ہانکے پکارے اللہ کی طرف دوڑیں گے جیسے روایات میں آتا ہے کہ جیسے کسی ٹارگٹ کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اور اگر ہم ایسی ہوا بھیج دیں جس کے اثر سے وہ اپنی کھیتی کو زرد پائیں تو وہ کفر کرتے رہ جاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ان بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہو جو پیٹ پھیرے چلے جا رہے ہوں، اور نہ تم اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست دکھا سکتے ہو۔ اللہ نہ کرے کہ ہم اس کیٹیگری میں شامل ہوں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی آنکھوں کو بھی اس کلام کے لیے استعمال کریں، اپنے کانوں کو بھی اس پکار کے لیے استعمال کریں۔ تم تو صرف انہی کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں اور سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے ضعف کی حالت سے تمہاری پیدائش کی ابتدا کی، پھر اس ضعف کے بعد تمہیں قوت بخشی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں ضعیف اور بوڑھا کر دیا۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سٹیجز آف لائف بتا دیے، زندگی کی حقیقت بتا دی اور پورا سائیکل بتا کے رکھ دیا۔ جتنی تیزی سے آپ نے اور میں نے یہ آیات پڑھی، اللہ نے تمہاری خلق کی ابتدا کی، اللہ نے تم کو جوانی دی، جوانی کے بعد اللہ نے تمہیں توانائیاں دی، توانائیوں کے بعد اللہ نے تم پر بڑھاپا کیا، بڑھاپے کے بعد تمہیں موت آئی اور تم ڈیکمپوز ہو گئے اور تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ جتنی جلدی میں ہم نے یہ پڑھی اتنی ہی جلدی میں زندگی گزر جاتی ہے، کل کی بات لگتی ہے۔ ہم میں سے جو مثال کے طور پر 30-35 سال کی خواتین ہیں، ہم ذرا سوچیں اپنے کل کو پیچھے مڑ کے، کل کی بات لگتی ہے، اپنی کالج لائف کل کی بات لگتی ہے، لگتا ہے ہم تو ابھی بھی اتنے چھوٹے چھوٹے سے ہیں۔ جب ہم خود کالج میں، جب ہم خود سکولز میں پڑھا کرتے تھے، 15 سال کے، 16 سال کے، اور ہمیں کوئی 25 سال کی، 26 سال کی، 30 سال کی خاتون اساتذہ ہم کہہ رہی تھی کتنی بڑی بڑی آنٹیاں ہیں، اور اب جب خود 30 سال کے ہو گئے ہیں تو لگتا ہے یہ تو کوئی عمر ہی نہیں ہے۔ جتنی تیزی سے آپ اس آیت کو پڑھیں اتنی تیزی سے ہی لگتا ہے میری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آہستہ آہستہ عروج دیتا ہے تمام صلاحیتوں کو۔
اور پھر اللہ اسی طرح سے گریجولی ان صلاحیتوں کا جو ہے سارا طاقت اور زوم لے لیتا ہے. بہت کم ٹائم ملتا ہے انسان کو اپنی جوانی کا، تو اس جوانی کو عقل مندی کے ساتھ استعمال کرنے کا تقاضا کیا ہے کہ اس کو اللہ کی فرما برداری میں لگا دیا جائے. اور جوانی کی عبادت اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ ہے، تو اسے انویسٹ کریں. وہ سب کچھ جاننے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور جب وہ ساعت برپا ہوگی تو مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہم ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں ٹھہرے ہیں. اسی طرح وہ دنیا کی زندگی میں دھوکہ کھایا کرتے تھے، مگر جو علم اور ایمان سے بہرہ بند کیے گئے تھے وہ کہیں گے اللہ کے نوشتے میں تو تم روز حشر تک پڑے رہے ہو، سو یہ وہی روز حشر ہے، لیکن تم جانتے نہیں ہو، تم نے امپورٹنس نہیں دی، تم نے اسلام پر عمل کرنا بینیتھ ڈگنیٹی سمجھا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا تمہیں فارغ لوگوں کا کام لگا. تم نے کہا کہ میں دنیا کی معلومات اکٹھی کر لوں، لیکن دین کی معلومات اکٹھی نہیں کی. تمہیں لگا کہ ریلیجن از اوپیم فار دا ماسز، تکبر کا تمہارے یہ حال تھا. تو اللہ نے کیا کہا؟ پس وہ دن ہوگا جس میں ظالموں کو ان کی معذرت کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا. وَلَقَدْ دَرَّبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا ہے. تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ. جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ یہی کہیں گے کہ تم باطل ہو. اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں. تو جو نہیں جانتے ہیں وہ ایکسکیوزز نہ دیں، آگے بڑھ کر عمل کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور ہرگز ہلکا نہ پائیں تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے. بتا دیا گیا اپنا اخلاق سنوارنے کی کوشش کریں، صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں. مومن کا ایمان امپریسو ہوتا ہے. مومن کا ایمان اور مومن کا کنوکشن دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی اٹریکٹ ہوتے ہیں اور امپریس ہوتے ہیں، غیر مسلم بھی امپریس ہوتے ہیں. نماز ایسے پڑھیں جیسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، صبر کے ساتھ، کوئی جلدی نہیں ہے. عبادت ایسے کریں کہ جیسے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک ڈگنیٹی کے ساتھ، سکون کے ساتھ نماز پڑھتا ہوا مسلمان کئی لوگوں کو اٹریکٹ کر لیتا ہے. تو اللہ کے وعدے کو سچا جانیں اور پوری کوشش کریں کہ اللہ کے فرما بردار بن کر رہیں.